على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب کے ترتیب کے ساتھ مختلف جو ابواب ہیں ان کا ذکر کیا جائے اور ہر باب میں جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ترتیب کے ساتھ آپ کی معلومات بھی مضبوط ہوں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ پیش آنے والی چیزوں میں کس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی. ہمارے سامنے جو اس وقت چیپٹر ہے، باب ہے، اور یہ عنوان جیسے اس سے پہلے گزرا جرائم اور جرم کے حوالے سے، اب اس کے بعد سزائیں اور سزاؤں کا جو تصور ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس بارے میں. کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہو، جرم کو کم سے کم کیا جائے، اور کم سے کم کرنے کے لیے اس کے کچھ اسباب جو جرم کی طرف لے جاتے ہیں اس کی نشاندہی کی گئی، اس کا علاج بتایا گیا. جیسے زناکاری ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ زناکاری نہ ہو، مگر وہ ہوتی کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس میں مختلف احکام دیے گئے، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. خواتین سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کو پہلی ترجیح دیں، پرائیورٹی نمبر 1، اور اس کے بعد اگر ضرورت باہر جانا پڑے جا سکتے ہیں، کام کاج بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتی ہیں، لیکن ان سب کے آداب اور حدود مقرر کیے گئے. اسی ادب اور حدود میں رہ کر وہ کام کرنا ہوگا. جیسے جاتے وقت آپ حجاب اور اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑ کر حجاب لے کر اگر آپ جائیں تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے اس سے بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کا ایک طریقہ بتایا گیا. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، پرکشش انداز مت اختیار کیجیے، اٹریکشن مت پیدا کیجیے. آپ کی بات اسٹریٹ فارورڈ سمپل ہونی چاہیے تاکہ کوئی آدمی اس کے ذہن میں کوئی بیماری ہے تو وہ آپ کے اس پرکشش انداز کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد یہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے فری مکسنگ، اس سے ممانعت کر دی گئی. اختلاط مرد و زن کا بغیر کسی پردے اور بغیر کسی رکاوٹ کے، اس سے منع کیا گیا. ان کا مقام اپنی جگہ، آپ کا مقام اپنی جگہ، دونوں کا احترام اپنی جگہ، اس کے لیے کچھ حدود مقرر کیے گئے. اور اسی طرح سے اپنا بناؤ سنگار، میک اپ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ باہر جانا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. پھر گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی حد بندی کر دی گئی. کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ پردہ نہیں ہے، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کو پردہ کرنا ہوگا. تو ہم نے بارہا یہ کہا کہ کلچر اور شریعت میں فرق کرنے کی ضرورت. کلچر ہر جگہ الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی شہر کا کلچر دوسرے شہر سے مختلف ہو سکتا ہے، ایک گاؤں کا کلچر دوسرے گاؤں سے الگ ہو سکتا ہے، مگر شریعت ایک ہے، دین ایک ہے. یہ سب لوگوں کے لیے ایکولی اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ لندن میں پھرنے والی عورت ہو یا لاہور کے شہر میں رہنے والی ہو، چاہے وہ کسی گاؤں کی عورت ہو ڈھاکہ یا اس سے متعلقہ، یا کسی وہ امریکہ، نیو یارک، واشنگٹن میں گھومنے والی ہو. قانون شریعت سب کے لیے ایک جیسا ہے. البتہ کلچر، تہذیب، کسٹم ہر جگہ کے الگ الگ ہوتے ہیں. امریکہ کی اپنی تہذیب ہے، برطانیہ کی اپنی تہذیب ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں امریکہ والوں کو بہت پسند ہوں لیکن برطانیہ میں لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں پاکستان میں اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہوں لیکن اگر آپ بخارا، سمرقند چلے جائیں تو وہاں وہی لباس لوگ مذاق کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک جگہ کی تہذیب دوسری جگہ باعث ندامت بھی ہو سکتی ہے. یہ تہذیب کی بات ہے.
مگر شریعت ہر جگہ ایک ہے، قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر جگہ ایک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہر جگہ ایک ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ کلچر کی وجہ سے حجاب، پردہ، آنے جانے کے لیے جو اسلامی طریقے بتائے گئے ان سب کو چھوڑ دیا گیا الا ماشاء اللہ۔ گھر میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کزن ہے، اس کے ساتھ کیا پردہ کرنا ہے، یہ تو ہماری بھابھی ہے، اس کے ساتھ کیا پردہ کرنا ہے، یہ تو ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یعنی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ کیوں پردہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات جب تباہیاں سامنے آتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی وغیرہ میں، آج کی بھابھی کل اسی کی بیوی بن رہی ہے، آج کی سالی کل اسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج کے کزن کل نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج جو شریعت نے بتایا اس کو ہم سامنے رکھیں۔ علاج کیا ہے؟ آپ پردے کو مینٹین کریں۔ بے شک بھابھی کی ریسپیکٹ ضروری ہے اور بھابھی کے لیے دیور کی ریسپیکٹ بہت ضروری ہے، مگر وہ حدود میں رہتے ہوئے۔ کزن، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے سے خیر خواہی، ایک دوسرے سے ہمدردی، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، مگر وہ حدود میں رہتے ہوئے۔ اگر حدود توڑ دیں گے اس کی تباہی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے حدود اللہ کو سمجھیے، حدود اللہ پر عمل کیجیے۔ اسلام اس طریقے سے جرم کو ختم کر رہا ہے تاکہ مجرم کم سے کم ہو، اور مجرم جو کم سے کم ہوں گے ان کی سزائیں بھی سخت رکھی گئیں، تاکہ جو آدمی اسلامی سوسائٹی کی اتنی بندشوں کے باوجود جرم کر رہا ہے اس پر سخت سے سخت سزائیں نافذ کی جائیں۔ بظاہر بعض لوگوں نے اسلامی سزاؤں پر بڑی عجیب و غریب قسم کے الفاظ کسنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا یہ وحشت ناک سزائیں ہیں، کسی نے کہا اسلام کی سزاؤں میں درندگی پائی جاتی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کے اپنے ممالک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور کس طریقے سے وہ خود تجویزیں دے رہے ہیں کہ اگر ہم شراب کے مسئلے میں اسلامی قانون پر عمل کریں تو ہماری سوسائٹی میں بہتر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں صرف شراب میں نہیں، اس کے نقصانات آپ کے گھر میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے شراب پینے والے کی جو سزا مقرر کی وہی ہمارے ملک کا قانون ہو تو بہتر ہے۔ غیر مسلموں کی بات۔ کسی نے کہا کہ چوری کے لیے اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے چور کی، وہ سزا ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اصل میں جب آپ پر کبھی چوٹ لگتی ہے پھر آپ کہتے ہو کہ اسلامی سزائیں ٹھیک ہیں، اور اسلام تمام دنیا کے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اسلام جو سزاؤں کا تصور پیش کر رہا ہے وہ اس لیے تاکہ جرم کا خاتمہ ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے جہاں اسلامی سزائیں نافذ ہیں اس کی خیر اور برکت ہر چھوٹا بڑا وہ دیکھ سکتا ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے، اور جہاں اسلامی سزاؤں کے مقابلے میں مختلف قسم کے قوانین نافذ کر کے دیکھ لیے، جرم ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ پریزن اوور کراؤڈڈ ہیں، جیلوں میں رکھنے کے لیے مجرموں کو جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجرم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر میں اور آپ چاہے کتنا ہی قانون بنا لیں اس کا وہ پاور نہیں پیدا ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہے۔ اس طرح سے اسلام نے جرم پر بھی بندش لگائی، مجرم پر بھی بندش لگائی، لیکن اس میں جو سزائیں مقرر کی گئیں اس کے لیے اب ایک ایک کر کے دیکھیے۔ پہلے ہم نے یہ بھی بتایا اور بارہا ہم نے ذکر کیا کہ اسلامی سزاؤں میں نافذ کرنے کا جو حق ہے اس کے لیے اتھارٹی چاہیے، یعنی حکومت۔ اس کے بغیر اسلامی سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ قانون ہے اسلامک، ایک سسٹم ہے، اسی کے تحت عمل کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہوگی، اور وہ صحیح طریقہ ہے۔ ورنہ میں کسی چور کو دیکھوں ہاتھ کاٹ دوں، آپ کسی شرابی کو دیکھیں کوڑا مار دیں، یہ چیز نہیں ہوگی اسلام میں۔ بلکہ ذمہ داروں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم کو دیکھیں تو باقاعدہ اس کا ٹرائل ہو، باقاعدہ اس کی سماعت ہو، باقاعدہ اس کا کورٹ میں جو ہے کیس چلایا جائے۔ قاضی اگر سیٹسفائی ہو، جج یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، پھر سزا دی جائے گی۔ سنی سنائی باتوں پر سزا نہیں دی جا سکتی، گواہوں کی کمزوری پر سزا نہیں دی جا سکتی، اور اگر کیس کمزور ہو تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے جو حدود ہیں، یہ جو سزائیں وغیرہ دی گئی ہیں، اس کو پاسبل حد تک اوائڈ کرو، بچو اس سے۔ اسلام میں گواہی کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایویڈنس اور پروف کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور اس کو اسی لیول سے ثابت کرنا ہوگا، پھر جا کر وہ سزا آپ دے سکتے ہیں۔ پہلے سزا دیں، بعد میں پوچھیں اچھا کیس کیا ہے بتاؤ، واقعہ کیا ہے بتاؤ، اب پوچھنے کا فائدہ کیا؟ جو سزا دینی ہے آپ نے دے دی، اب آپ کیس معلوم کریں گے
تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پر جو مصیبت آئی وہ واپس تو نہیں ہوگی، اس کو آپ نے جو کوڑے مارے وہ واپس تو نہیں ہوں گے۔ اس لیے پہلے ویریفائی کرنا، کیس کو پیش کرنا، ثابت کرنا، پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا۔ تو اس میں ایک چیز دیت کی ہے۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اسلامی قانون کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا اسلامی قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یا تو اس کے جو وارثین وہ ڈیسائیڈ کریں گے بدلہ لیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ بدلہ لینے کے بجائے کوئی جرمانہ لے لیں۔ اور جرمانہ کتنا اور کیسا ہوگا یہ ہم بتائیں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ کب، کہاں، کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے۔ کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن آج رات 10:30 بجے انڈیا میں اور رات 8 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے انڈیا میں اور رات 7:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتہاس کا کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلامی جو سزائیں ہیں اس سے پہلے باقاعدہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا، کورٹ میں کیس چلے گا اور وہاں یہ طے کیا جائے گا۔ تو اس میں قتل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بارے میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اس کے آپشن دیے گئے۔ پہلا یہ کہ یا تو وہ کوئی کمپنسیشن لے لے، یعنی انسانی جان کے بدلے میں کچھ مالی معاوضہ لے لے، اور وہ مالی معاوضہ عام طور پر 100 اونٹ کی قیمت سے اندازہ کیا گیا اس کا، یعنی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 100 اونٹ کی جو قیمت ہوگی وہ اس کے ورثاء لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ ایک انداز یہ ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لینا چاہتے اور انتقام لینا چاہتے ہیں تو قصاص کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہے انسان کی جان کے بدلے جان، اور اگر کوئی عضو آپ نے ڈیمیج کر دیا اس کے بدلے اس کا عضو ڈیمیج کر دیا جائے۔ یہ قصاص کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو واضح ارشاد فرمایا، آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ فمن قتل قتیل بعد مقالت هذه فاہلہ بین خیرتین، یعنی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب ان کے سامنے دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ کوئی
اس کا جرمانہ لے لیں، مالی معاوضہ لے لیں، یا نہیں تو قتل کی بات کریں۔ اگر وارثین قتل کا مطالبہ کرتے ہیں تو کورٹ پابند ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ کورٹ اپنی طرف سے فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ امیڈیٹلی یہ حق ہے وارثین کا، اور جو اس کے وارث ہیں وہی فیصلہ کریں گے۔ مثلا کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بیٹے وغیرہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، معاف کر دینا چاہیں کچھ بھی لیے بغیر، یہ بھی ان کا آپشن ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ کمپنسیشن لے لیا، مالی معاوضہ، کہ اب تو وہ مر گئے اور اگر ہم اس کو بھی مار دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، اس کے بجائے بہتر ہے کہ اس کا مالی معاوضہ ہم لے لیں، ایک ان کے لیے آپشن ہے۔ نہیں تو وہی بات ہے کہ قصاص کا بدلہ قصاص کے ساتھ دیا جائے گا، اور حکومت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ حکومت کی ڈیسیجن نہیں ہے، گھر والوں کا فیصلہ ہے، کیونکہ ان کے آدمی کو نقصان پہنچا۔ دیکھیے انصاف کا قانون کس طرح سے عدل کیا جا رہا ہے، اب وہ لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ اب اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کا بدلہ قتل کے ذریعے نہیں لیتے بلکہ مالی معاوضہ چاہیے، تب اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ قتل کس قسم کا تھا۔ جیسے قتل خطا ہے، قتل عمد ہے کہ ایک آدمی جان کر قتل کر رہا ہے کسی کو، اور ایک ہے مین سلاٹر جس کو کہتے ہیں آج کل اصطلاح میں کورٹ کی، کہ وہ جیسے بعض اوقات قتل شبہ یا قتل خطا ہے۔ قتل خطا کا مطلب ہے کہ ایسے کسی آلے سے مارا گیا جس سے نارملی موت واقع نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی آپس میں تکرار ہو گئی، ہاتھ میں لکڑی تھی اور لکڑی چلا دی۔ اب لکڑی جو معمولی ہے اس سے آدمی مرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ تلوار نہیں ہے، مگر یا تو وہ کمزور تھا یا ایسی جگہ لگی اس کو کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ہے قتل خطا کہ آپ چاہتے نہیں تھے مارنا مگر ایکسیڈنٹلی مر گیا وہ۔ یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا، ایک آپ نے پنچ مارا، اس کو ایک مکہ مارا۔ اب اگر کوئی ماشاءاللہ ہیوی باڈی والا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک پنچ اس کا کام پورا کر دے۔ اب حالانکہ نارملی ایک مکے میں آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مر گیا تب کیا کیا جائے گا؟ تو یہ ہے بائی مسٹیک، غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو اب جب غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے لازماً اس کو مالی معاوضہ لینا ہوگا۔ قتل نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ جان کر اس نے قتل نہیں کیا، پلان کے ذریعے سے نہیں مارا، وہ تو ایک اتفاق ہو گیا کہ اس طرح کا حادثہ پیش آیا۔ ایسے کبھی ڈرائیونگ وغیرہ کرتے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سائیکل کراس کر رہا تھا، کسی کو لگ گئی۔ سائیکل کے ایکسیڈنٹ سے آدمی مرتا نہیں ہے عام حالات میں، بائی سائیکل سے، لیکن اگر اتفاق ایسے ہو گیا کہ اس کی موت آ گئی اس طرح سے، تو یہ جو ہے غلطی کا قتل سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے اس کو مالی معاوضہ پیش کیا جائے گا۔ اور مالی معاوضہ کتنا ہے؟ 100 اونٹ کی جو مالی قیمت ہوگی ویلیویشن کر کے اس حساب سے ایک اندازہ کیا جائے گا، اور یہ بھی ڈیسیجن ہوگی قاضی کی، کیونکہ وہ صحیح ایکوریٹ فیصلہ کر سکے گا کہ ایگزیکٹلی ان سے کتنا لیا جائے گا۔ اب ایک کوشچن یہ پیدا ہو سکتا ہے، مان لیجئے کہ وہ آدمی کلر جو ہے غریب ہے، فقیر ہے، اور پھر یہ حرکت ہو گئی اس سے۔ اب وہ اگر کہیں کہ آپ اتنا پیسہ اس کو دیں، وہ کہاں سے لا کر دے گا؟ تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی فیملی جو ہے اس کی سپورٹ کرے اس کو، کیونکہ یہ فیملی کا آدمی ہے، آپ کے خاندان کا ہے، اس نے یہ غلطی کی، بطور ہمدردی کے آپ اس کی مالی سپورٹ کریں تاکہ اتنی رقم اس کے پاس جمع ہو جائے۔ یا نہیں تو وہ لوگوں سے مانگ بھی سکتا ہے، زکوٰۃ بھی وہ لے سکتا ہے ایسی صورت میں، کیونکہ جو آدمی متاثرہ ہے اس کی فیملی، ان کا تو قصور نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ مانگ کر پورے کریں، لیکن ان کو ملنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے میں ہوں ہی غریب تو میرے پاس کیا ہے، میں تو پینی لیس ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے یا تو آپ کی فیملی سپورٹ کرے، یا آپ قرض لیں، یا زکوٰۃ کی رقم لیں، صدقہ و خیرات کی رقم، اس کے ذریعے سے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے ان کی تلافی کی کوئی نہ کوئی شکل یہ بن سکے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ والے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں جو ان کی فیملی والوں سے بات کرے، متاثرہ خاندان سے، کہ اگر آپ قتل پر اصرار کریں گے تو قتل تو ہو جائے گا قصاص میں، لیکن دوسرا جو آپشن ہے اس پر بھی آپ غور کریں۔ ایسے بھی ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کچھ اچھے لوگ گئے اور ان کو سمجھائے کہ اگر آپ اپنے آدمی کو قتل کرا دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے بجائے اگر مالی معاوضہ لے لیں تو آپ کا بھی کچھ فائدہ ہوگا اور اس کے لیے بھی کچھ راحت ہوگی، دونوں کا خاندان بچ جائے گا، ورنہ ایک تو مرڈر ہو گیا اور دوسرے کا خاندان بھی متاثر ہوگا۔ بات کبھی کبھی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، پہلے نہیں آتی، جب غصے میں ہوتے ہیں، جب خون اور لاش اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت نہیں ہوتے،
بلکہ اس میں اگر ذرا سا ٹائم دے دیا جائے تو غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد میں یہ شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ قصاص کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس بارے میں ایک بات بتائی گئی، اگر کوئی آدمی کسی کو جان کر قتل کرتا ہے تو اس کے قصاص میں اس کو مار دینا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص لینے میں زندگی ہے تمہارے لیے، اگر تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، کیونکہ اگر قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، ایک نہیں 100 بار سوچے گا، وہ یہ حرکت کرنے سے پہلے پکڑا گیا تو میرے لیے بھی قتل ہے، پھر وہ رسک نہیں لے گا۔ اور ایک آدمی کو اگر قتل کیا جائے سب کے سامنے کھڑا کر کے، جرم بتا کر اس کو، جیسے اسلامی سزاؤں کا طریقہ ہے، پھر کافی عرصے تک وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ دوسروں کے قتل کی کوشش کریں یا دوسروں کے لیے نقصان پہنچائیں، ورنہ ایک آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا تو بعض اوقات پوری سوسائٹی کے لیے وہ شخص مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ قتل کے بارے میں ہوا۔ باقی جو چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آگے کے پروگرام میں پیش کریں گے۔ یہاں ہمارا وقت چونکہ محدود ہے، یہاں چاہیں گے کہ کچھ سوالات ہیں تو پہلے لے لیے جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی اب نارمل آدمی جو ہے نا مینٹلی ڈسٹرب ہے، اگر وہ کسی کا خون کرتا ہے، کیا اس کے لیے بھی سیم ہے سزا جو عام آدمی کے لیے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی دماغی طور پر درست نہیں ہے اور اگر وہ کسی کا مرڈر کر دے تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلے ٹرائل سے پہلے اس کو باقاعدہ پروفیشنل جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بھیجا جائے گا اور اس کی میڈیکل بیک گراؤنڈ اور اس کی پوری رپورٹ ہسٹری نکلوائی جائے گی اور اس کو چیک کیا جائے گا کہ بیماری ہے بھی تو کس درجے کی بیماری ہے، کب وہ سمجھتا ہے، کب چیزوں کو نہیں سمجھتا، اور یہ جو حرکت ہوئی کس طرح ہوئی، اس رپورٹ کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر واقعی وہ آدمی پاگل ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، اچانک گیا کسی کو مار دیا، سزا کے طور پہ اس کو اس طرح نہیں مارا جائے گا۔ لیکن اگر آدمی ایسا ہے، کبھی ٹھیک رہتا ہے، کبھی بگڑ جاتا ہے، یا کچھ آدمی ایسے ہیں جو بیماری تو ہے مگر جب اس نے یہ حرکت کی اس وقت اس کو اس بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا مثلا، تو ایسی صورتوں میں پھر جج ڈیسائیڈ کرے گا۔ وہ ایک ہی بات نہیں ہے کہ ہر وقت میں اس کو قتل کیا جائے گا، نہ ہر وقت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا باقاعدہ ایکسپرٹ جب رپورٹ تیار کریں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ابارشن بھی ایک طرح کا قتل ہی مانا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ابورشن یعنی اسقاط حمل ایک طرح کا قتل سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ کتنی اس کی پریگننسی تھی اور اس کے بعد میں کیا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ مس کیریج کر دی، یا ڈاکٹر کے پاس خود اپنی مرضی سے گئی اور اس کے ساتھ اس نے اپوائنٹمنٹ بنائی ہوئی تھی اور یہ کام اس نے کیا، یہ سب دیکھا جائے گا۔ اگر وہ سمجھیے کہ کسی عورت کی اس حالت میں کوئی اچانک حملہ کر دے اور اس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو جائے، اس پر ہیوی جرمانہ ہے۔ قتل اس کو نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی دیت کی شکل جو ہے مالی معاوضے کی شکل میں لگائی جائے گی اس پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ایک کیس ہوا تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی سزا مقرر کی تھی، اور وہ سزا مطلب مالی معاوضہ، اور مالی معاوضہ اس سے وصول کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خود اپنی مرضی سے جائے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو گناہ کر رہی ہے، وہ توبہ کرنا چاہیے کہ یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا، مگر یہ حدود اور قصاص کی نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے وہ جو شرعی حدود ہیں اس کو توڑنے والی بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے قتل خطا ہو جائے تو اسلام میں کیا ممانعت ہے اس کی؟ اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، جان بچانے کے لیے اس نے دوسروں کو قتل کر دیا، تو دیکھیے قتل تو بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اب وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر وہ اٹیک کر رہا تھا، اپنے آپ کو ڈیفنس کرتے ہوئے اس پر اس نے اٹیک کیا، یا پھر اس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا وہ زوردار اس کو لگا۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جائے گا قتل خطا کے طور پر، یعنی غلطی، بائی مسٹیک یہ بات ہوئی ہے۔ تو مین سلاٹرنگ کا جو عام طور پہ تصور ہے وہ مالی معاوضہ ہے، کہ اس کے لیے قتل کی سزا اس کو نہیں ہوگی بلکہ مالی معاوضہ اس کو دیا جائے گا اگر واقعی خطا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعی بائی مسٹیک ہوئی ہے یا ڈیلیبریٹ ایکٹ تھا وہ۔ ہمارے پاس سوالات تو بہت ہیں لیکن ٹائم ہمارا محدود ہے، یہاں پر ہمارا وقت ہو رہا ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آئندہ لیکچر میں زیادہ سوالات لیے جائیں. دیکھتے رہیے پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي